السلام علیکم. UMT TV کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان. پروگرام انٹرنیشنل افیئر میں خوش آمدید. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے امن کے اوپر بے شمار پروگرام کیے ہیں اور آج اسی حوالے سے دوبارہ ہم پروگرام کریں گے کہ دنیا کے اندر گلوبل پیس اور ریجنل پیس کو کس طرح کے خطرات لاحق ہیں اور وہ کس طرح سے مینٹین ہو سکتا ہے, اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور کن چیزوں کو دور کرنا چاہیے, پالیسیز کیسی ہونی چاہیے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب اور اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ سر, آپ کی ماشاءاللہ کافی کمانڈ ہے ریجنل کے اوپر کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, کیسے حالات اور واقعات ہو رہے ہیں. اس حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. عبداللہ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے انویٹیشن دی آج. تھینک یو سر, تھینک یو. اچھا سر, میں پوچھنا چاہوں گا آج سب سے پہلے ہم بیسک لیول سے شروع کریں گے جی کہ کسی بھی جگہ پر پیس مینٹین کرنے کے لیے سوسائٹی لے لیں, ایک ہم ملک کی بات نہیں کرتے یا ریجن کی خطے کی بات نہیں کرتے, ایک سوسائٹی کے اندر پیس مینٹین قائم کرنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے, نیسیسری جو ہے؟ دیکھیے عبداللہ صاحب, کسی بھی معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے جو سول ادارے ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے. آپ کی جو لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا مضبوط ہونا ضروری ہے. جیسے پولیس کو مضبوط ہونا چاہیے, عدالت کو مضبوط ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو آپ کے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں جو افواج, ان کو مضبوط ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ہم اپنے افواج پاکستان کے حوالے سے تو الحمدللہ جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن میں ہیں اور ہماری افواج پاکستان مضبوط ہیں اور انہوں نے یہ چیز ثابت بھی کی ہے پچھلے کچھ عرصے, کچھ دہائیوں سے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ معاشرتی سطح پر امن قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہو, اس کی جو مورل ویلیوز ہوں وہ بہت اچھی ہوں, وہ چیزوں کو پہچانتی ہو کہ اس کی جو ڈیلی روٹین میں جو لائف میں اس کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری کر رہے ہیں وہ لوگ. جیسے کسی بھی بازار میں یا کسی بھی شہر میں یا چوک میں یا کسی بھی جگہ پر جو لوگوں کا آمد و رفت ہے اور جو لوگوں کا روٹین لائف ہے جو ڈیلی کی, وہ اپنی لائف کو پرامن طریقے سے یا اپنی رسپانسبلٹیز کے لحاظ سے گزاریں, تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں. اگر ہر بندہ اپنا رول ایک پازیٹیو وے میں ادا کرتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, جتنی رسپانسبلٹی ہے اس کو ایمانداری سے, تو کافی حد تک سوسائٹی جو ہے ایک سموتھلی چلتی ہے اور مینٹین رہتی ہے. دیکھیں مجھے اتفاق ہوا ہے, مطلب انگلینڈ میں جانے کا, مجھے آسٹریلیا میں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور میں وہاں پہ 3-4 ایئرس تک رہا ہوں اپنی پروفیشنل ٹریننگ پر. تو میں نے اٹلی میں دیکھا, میں نے ڈنمارک میں دیکھا, وہاں پہ سوسائٹیز ویل ایجوکیٹڈ ہیں, وہاں پہ لوگ اپنی رسپانسبلٹیز کو اور مورل ویلیوز کو فیل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پہ معاشرے میں جنرلی اسٹریٹ کرائمز اور اس سے ریلیٹڈ میٹرز بہت کم ہیں. ایسی جو ہے کرمنل ایکٹیویٹیز یا لوگوں کا آپس میں جو ہے وہ اختلاف, مطلب جیسے جذباتی ہو جانا یا کسی لڑائی دنگے پہ اتر آنا, یہ بہت کم ہے, اس لیے کہ سوسائٹیز ویل ایجوکیٹڈ ہیں. ویل ایجوکیٹڈ. سر مجھے بتائیں, ابھی دنیا کے پاس کیا کچھ نہیں ہے سر, انٹرنیٹ نے دنیا بدل دی, جدید تر ٹیکنالوجیز ہیں, ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں, لوگ یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں ٹریول کر سکتے ہیں, 1 منٹ میں دوسرے کو جان سکتے ہیں اس کا بھی اس ٹائم کس کنڈیشن میں. لیکن پھر بھی ہم کسی کے لیے مددگار ثابت نہیں ہو رہے, ایک پیس مینٹین نہیں کر پا رہے اس عالم میں, اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جہاں تک ہماری سوسائٹی کے امن کا تعلق ہے تو ہم نے پاکستان کے عوام نے اور ہماری جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے مل کر ہم نے کرنا ہے. عالمی سطح پر جو گلوبل پیس کا جو میٹر ہے, ایکچولی اس میں بہت ساری ڈفرینٹ ریزنز انوالو ہیں. جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے سپر پاورز ہیں, جیسے انگلینڈ ہے, فرانس ہے, امریکہ ہے, اور ان لوگوں کے اپنے مفادات ہیں. یہ اپنے مفادات کے لحاظ سے پالیسی بناتے ہیں, کئی سالوں پر مشتمل ہوتی ہے ان کی پالیسی. یہ جو جتنی بھی سہولیات ہیں, یہ جو چیزیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان کو سنسیئرلی ٹو مینٹین پیس ود ان دی سوسائٹی اینڈ ود ان دی ریجن آر ایٹ گلوب لیول, ان کو سنسیئرلی اس طرف اپلائی ہی نہیں کیا جاتا. ایکچولی جو ہے وہ ایک دنیا پر, مطلب اب دیکھیں نا, فرسٹ ورلڈ وار جو تھی یا سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی, اس میں بھی
ریزن جو تھی بہائنڈ وہ اکنامک میٹرز تھے، ٹریڈ کے میٹرز تھے، اکنامیکل ریزنز ہوتی ہیں، پیسے کی لوٹ مار اور پلس مائنس کا سارا کھیل ہے یہ جتنا بھی ہے انٹرنیشنل لیول پر۔ مین اسٹیک ہولڈرز کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں، اسی وجہ سے پھر ان کی جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں پھر ایون ہٹلر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک زبردستی پہ اتر آیا ان کے ساتھ، اور یہ اس کے ساتھ اتر آئے۔ تو یہ جتنا بھی اس اب بس وہ مائٹ از رائٹ والا چکر انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اس سارے گلوبل لیول پر جو بھی اس وقت چل رہا ہے وہ ایکچولی لوٹ مار کا ایک نظام ہے، جو 1945 کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد باقاعدہ منظم طریقے سے یورپ نے اور امریکنز نے اس کو فورس کیا ہے، ان چیزوں کو امپلیمنٹ فورسفلی کیا ہے۔ اور یہ ایشیا کا جو ریجن تھا یا جو افریقہ کا ریجن ہے، کیا یہ غریب ہیں اور ہمیشہ ہی غریب رہیں گے؟ جبکہ ریسورسز زیر زمین جو ہے وہ ان کے پاس بہت کثرت سے ہیں، شاید یورپ کے پاس اس طرح ریسورسز نہیں ہوں زیر زمین، آئل کے یا تانبا کے یا ڈفرینٹ ذخائر جو ہے۔ یہ لوٹ مار کا ایک نظام ہے۔ صحیح سر، آپ نے کہا بھی کہ ایجوکیشن سسٹم، ویل ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے امن قائم کرنے میں کافی مدد ملتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جتنا اس گلوب کو، اس سوسائٹی کو پڑھے لکھوں نے برباد کیا، تباہ کیا ہے، اتنا کسی نے نہیں کیا۔ انہوں نے نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں لوگوں کو مارنے کے لیے، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، پھر نئے نئے سسٹمز انٹروڈیوس کروائے، ہیکنگ کری، اس طرح کی چیزیں۔ مجھے یہ بتائیں سر، یہ چیزیں کیسے چل سکتی ہیں پھر کہ ایجوکیشن، ویل ایجوکیشن بھی ہے اور اس کے بعد پھر بھی آپ سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں؟ مطلب دیر از سم تھنگ رانگ جو ہو رہا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں پیس نہیں آ رہا ویل ایجوکیشن ہونے کے باوجود بھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنی بھی آپ جن چیزوں کی آپ نے ذکر کیا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں کہ جدید ترین ٹیلی ویژن سسٹم آ گئے ہیں، ویب سائٹس آ گئے ہیں، کمپیوٹر سسٹم، انٹرنیٹ آ گئے ہیں، یہ جتنی بھی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، سائنٹسٹس اس ڈیولپمنٹ کو پازیٹیو ویژن کے ساتھ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں ایک لوٹ مار کا نظام ہے جس میں کیپٹلسٹ لوگ انوالو ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا اور جن کا سوچنا اور جن کا ریلیجن اور جن کی مرل ویلیوز اور جن کا کھانا پینا سب کچھ محض جو ہے وہ پیسہ ہی ہے۔ وہ پیسے کو ہی دیکھتے ہیں، پیسے کو ہی سوچتے ہیں اور پیسے پر ہی سوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں کو نیگیٹولی استعمال کرتے ہیں۔ ورنہ دیکھیں، اگر مختلف قسم کی جدید ترین کوئی آرمز بنائی جاتے ہیں یا کوئی ڈفرینٹ قسم کی اور وہیکلز بنائی جاتے ہیں، تو آپ ان کو سیکیورٹی کے لیے، ویجیلنس کے لیے، سیفٹی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر آ جاتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 45 کے بعد ایک بہت بڑا ایک جان بوجھ کر ایک لوٹ مار کا کیپٹلزم کا نظام ایک انٹروڈیوس کروایا گیا دنیا میں، جس میں یورپین اور امریکنز انوالو تھے، اور انہوں نے بڑا لوٹا۔ تھرڈ ورلڈ کا جتنا بھی پیسہ ہے، انڈیا کا یا پاکستان کا یا افریقن کنٹریز کا یا ایشین کنٹریز کا، وہ کوئی سوئٹزرلینڈ بینکوں میں پڑا ہے، کوئی جو ہے وہ پاناما لیکس میں سے ظاہر ہوا ہے، اور برٹش ورجن آئی لینڈ ہیں جو، ان میں تقریباً، میں نے ایک دفعہ ایک BBC کی رپورٹ پڑھی تھی، اس نے کہا کہ تقریباً 25 سے 30 ٹریلین ڈالرز جو ہے وہ وہاں پہ لوٹ مار کے رکھے ہوئے ہیں ابھی، جن کا ابھی تک کوئی بلیک ٹو وائٹ، وائٹ ٹو بلیک، جی بالکل، وہ ابھی سامنے نہیں آئے، جس طرح پاناما لیکس جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا۔ تو یہ پورا ایک منظم نظام ہے لوٹ مار کا۔ اس کے پیچھے یہی جو سپر پاورز ہیں یہ انوالو ہیں اور یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جتنے بھی سپر پاورز ہیں جیسے یا یورپین یا امریکنس ہیں، یہ جان بوجھ کر کرپشن کو منظم طریقے سے تھرڈ دنیا میں پھیلاتے ہیں تاکہ یہاں سے لوٹ مار ہوتی رہے اور پیسہ باہر جاتا رہے اور منی لانڈرنگ ہوتی رہے یہ تو وہی بات ہوگی، اب جس کی اسلحے کی دکان ہے وہ کیوں چاہے گا سوسائٹی میں امن آئے؟ وہ تو چاہے گا کوئی نہ کوئی لڑتا رہے، اسلحہ بکے۔ امریکنز کا تو کام ہی یہی ہے، وہ اسلحہ بیچتے ہیں، لوگوں کو مرواتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ نے جتنا کچھ بھی بنایا ہے وہ پازیٹیولی بنایا ہے، آپ اس کو پازیٹیو کاموں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو اصل میں ایکچولی جیسے یہ ایک ٹرائی اینگل ہے، انڈیا، اسرائیل اور امریکنز، یہ ایک ٹرائی اینگل ہے۔ اب یہ ان کی وجہ سے گلوبل پیس کو شدید خطرات ہیں، لاحق ہیں۔ صحیح۔ یہ میں آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ
اسرائیلی پرائم منسٹر نے جی پہلے شام پر سیریا پر اٹیک کروایا صحیح، اور پھر اس کے بعد لبنان پر آپریشن کروایا ملٹری کا، وہ ایئر سٹرائکس کروائی ہیں جس طرح سے بھی. تو یہ منظم ایک باقاعدہ سازش کے تحت امریکنز، اسرائیلی اور انڈینز یہ گلوبل پیس کو بھی تھریٹ دے رہے ہیں اور خاص طور پر مسلمانوں کا یہ قتل عام کر رہے ہیں، اور یہ تینوں آپس میں اکٹھے ہیں اس موضوع پر. صحیح. اب دیکھیں سر کہ اس ٹائم پوری دنیا میں 10 جگہ پر حالت جنگ میں ہیں، 10 جگہ ایسی ہیں جس میں مین جو ہیں سیریا، افغانستان، پاکستان، لبنان، عراق، یہ فلسطین، یہ چیزیں، یہ جو مین میں آپ کو بتا. اب جو چیزیں چل رہی ہیں، جنگ چل رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، موسٹلی اس کے اندر جو بد امنی کا شکار ہیں ان میں سے موسٹلی مسلمان ہی ہیں. ایسا کیوں کہ کیا ون اینیمی اس کے اندر پھر سارے اکٹھے ہو کے اور وہ اب مسلم ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں اکنامیکل ریزنز انوالو ہیں. دیکھیں اس وقت پچھلا کچھ عرصہ پہلے جیسے جو ایتھنز ہے یونان وہ ڈیفالٹ کر گیا تھا، تو اس کے علاوہ جو پرتگال ہے وہ بھی ڈیفالٹ تقریباً کر چکا ہے. اس سے اگلی باری تھی اسپین کی. صحیح. اسپین بھی تقریباً کافی حد تک دیوالیہ ہو چکا ہے اندر سے. اس کو تو بس انہوں نے ایک شیلٹر دیا ہوا ہے یورپی یونین نے کہ اس کو کچھ قرضہ دے کر اس کو کچھ تھوڑا بہت اس کی اکانومی کو سہارا دیا ہوا ہے. اور ایک اوور آل جو ایک انوائرمنٹ ہے یورپ میں بزنس کی اور اسٹیبلٹی کی، اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کو تقریباً 15 بلین یورو کا یہ 2015-16 میں جو ہے اس کو لون دیا تھا، صرف اس کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے. اس کے بعد اٹلی اچھا خاصا کمزور ہو گیا ہے. میں اٹلی میں تقریباً 2 سال تک رہا ہوں اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے دوران، تو وہ خاصا کمزور ہو گیا ہے اندر سے فائنینشلی. فرانس ٹھیک ٹھاک کمزور ہو چکا ہے. اب ان لوگوں کو مسلم دنیا کے اندر ریسورسز نظر آتے ہیں، جیسے عربوں کا تیل ہے، جیسے جو ہماری وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، جو ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، تاجکستان ہے، اس ریجن میں بہت بڑا تیل کا ذخیرہ ہے. اس کے بعد افغانستان میں جو ہے وہ ریسورسز بہت زیادہ ہیں، اور پاکستان میں مسلم دنیا کے پاس جو ریسورسز ہیں اس کی لوٹ مار کرنی ہے انہوں نے. اور اپنی جو اکانومیز ہیں وہ چونکہ اندر سے کافی کمزور ہو چکے ہیں، تو وہ اس پیسے کو لوٹ مار کرنے کے لیے مسلم دنیا کے مختلف ممالک کو وہ کمزور کرتے ہیں. اس میں مسلم ہی کیوں سر؟ مسلم ہی کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ریسورسز ہیں بہت زیادہ، اور یہ ان کے قریب ہیں. مثلا فرانس اگر لوٹ مار کرتا ہے جا کے افریقہ کے کسی چوتھے حصے میں، تو وہاں سے ریسورسز تو ہیں، وہاں سے لانا اٹ سیلف ایک جاب ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس کو فرانس کے سامنے لیبیا ہے، درمیان میں صرف سمندر ہے، تو فرانس نے قذافی پر کیوں حملہ کروایا تھا؟ قذافی کو کیوں قتل کروایا اس نے؟ اس کے پیچھے فائنینشیل ریزنس ہیں. فرانس چاہتا تھا کہ وہاں سے لوٹ مار کرے گا تیل کی. پھر وہاں پہ کئی اور جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کھڑے ہو گئے، جن میں اسلامک شدت پسند بھی آ گئے اور باقی دوسرے لوگ بھی آ گئے. تو فرانس نے یہ آپریشن کیا، اس میں انگلینڈ نے ساتھ دیا اس کا. تو یہ صرف اس لیے کہ قذافی کو ختم کریں گے، وہاں پہ افراتفری ہوگی، ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ لوگوں سے تیل لیں گے اور لوٹ مار کریں گے، اور جس جگہ پر قبضہ ہوگا وہاں سے ہم سستا تیل لیں گے. اور وہ کر رہے ہیں. اس وقت لوٹ مار ہو رہی ہے لیبیا میں. اس وقت یہاں پر سارا لوٹ مار کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اب نہیں دیکھا جا رہا کہ کس کی گردن پہ پیر آ رہا ہے، کس کے سر پہ پیر آ رہا ہے، بس لوگ رکھ کے چلتے جا رہے ہیں. یہ تو سر پھر اپنے نیشنل انٹرسٹ آ گیا نا، ایک گلوبلی تو کچھ نہیں سوچ رہے. اب میں نے اب فرض کریں میں چاہتا ہوں جی میں طاقتور ہو جاؤں. میں اپنے بلبوتے پہ طاقتور نہیں ہو رہا، میں محنت ورزش نہیں کر رہا، میں اگلے کو کمزور کر رہا ہوں، اگلے کو بری ڈائٹ دے رہا ہوں، اگلے کو بری چیز انوائرمنٹ میں رکھ رہا ہوں. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی ہیومن رائٹس ہیں؟ جس چیز کا وہ دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ ہم اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، یہ پہلے ہیں. دیکھیں ہیومن رائٹس کا اور اخلاقیات کا جو معاملہ ہے انٹرنیشنل سیاست میں تھوڑا کم ہی ہوتا ہے. یہ اگر ہو تو پھر یہ فرسٹ ورلڈ وار ساری جو ہے وہ مسلمانوں کے علاقے میں لڑی ہی نہیں گئی، سب کرسچنس نے خود ہی لڑی. سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی وہ بھی انہوں نے ہی لڑی، یورپینز نے لڑی، امریکنز نے لڑی، کوئی جیپنیز انوالو تھے اس میں. مسلمانوں کے ریجن میں تو وہ لڑی نہیں گئی. تو یہ چیزیں تو ساری، میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ جو گلوبل پیس ہے اس کا گلوبل اکنامکس سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ لوٹ مار کا ایک نظام ہے جس پر امریکنز اور یورپینز پہلے حاوی تھے پچھلے کچھ عرصے سے، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 70 ایئرس سے یا سم تھنگ اس طرح سے. اس پر امریکنز اور یورپینز کا ہولڈ تھا گلوبل ٹریڈ پر،
گلوبل لوٹ مار کے نظام پر، کیپٹلزم پر، یہ جو سوئٹزرلینڈ میں پیسے جمع کرنے کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ برٹش آئی لینڈ میں اور پاناما میں اور اس طرح سے پیسے اکٹھے کرنے کے جو اڈے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے بینکس بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں تجوریاں بھرتے ہیں یہ لوگ، تھرڈ ورلڈ کا لوٹ مار کا پیسہ وہاں پہنچاتے ہیں ہمارے پولیٹیشینز اور بزنس مین اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں. تو یہ باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت اس پورے ٹریڈ کے اور اکنامکس کے نظام پر انہوں نے ہولڈ کیا پہلے. اب دیکھیں، اب چونکہ ایک دنیا کا نظام ایک بدلا ہے، اس کی ایک پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے. اگر ہم اس طرف آئیں گے تو ہم اس پر اپنے پاکستان کے عوام کو اور افواج پاکستان کو ہم جو ہے وہ کریڈٹ دیے بغیر نہیں رہ سکتے.